کوئی نہ فرانس، نہ ناروے، نہ ڈنمارک، نہ یورپ، کوئی ایسا ملک نہیں، کوئی ایسا اور مذہب نہیں، کوئی ایسا عقیدہ اور نہیں، کوئی ایسا شخص بدبخت انسان وہ پوری زندگی یہ ناکام کوششیں کرتا رہے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک ذرا سا قدم بھی نہیں آ سکتا. لیکن یہ آزمائش ہم لوگوں کی ہے. اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہ ہماری آزمائش ہے. میں اس ضمن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے. کبھی ہم نے سوچا یہ گستاخی ہوتی کیوں ہے؟ دل تو تڑپتے ہیں، دل مچلتے ہیں، خون کے آنسو ہوتے ہیں. آپ یقین کریں دل اور جگر کٹ کے رہ جاتا ہے جب کبھی یہ بات سنتے ہیں کہ آج پھر کسی ملک نے یہ جسارت کی کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا ایسا ہوتا کہ سڑکیں بند کرنے سے یا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچانے سے تو احتجاج نہیں ریکارڈ کر سکتے. یہ وجہ کیا ہے؟ ہوتا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 61 اور 62 میں ارشاد فرمایا. میں وہ آیت مبارکہ کی تلاوت کروں گا، پھر آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھوں گا، آپ ذرا غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نرے کان ہیں. یعنی ہم تو خفیہ میٹنگ کرتے ہیں اندر بیٹھ کر، ہم تو پراپوگنڈا کرتے ہیں اندر بیٹھ کے کہ اب کس طرح نقصان پہنچانا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب پتہ چل جاتا ہے. حضرت حذیفہ یمانی رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب منافقوں کے نام تک آپ نے گنوا دیے، بتا دیے، مصلحتاً اس کو ساروں کے سامنے پیش نہیں کی. تو آپ تو نرے کان ہیں، آپ کو تو سب پتہ چل جاتا ہے. تو آگے فرمایا کل، آپ فرما دیجیے، اللہ فرماتے ہیں محبوب ان سے کہیں اذنوا خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم. فرمایا اذنوا خیر لکم، ہاں کان ہوں میں لیکن تم لوگوں کی بہتری کے لیے، کیونکہ جب مجھے پتہ چل جاتا ہے تو تم سازشوں سے بعد آ جاتے ہو، تم گستاخی کرنے کی جسارت نہیں کرتے. میں کان ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے سب اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے مجھے اطلاع مل جاتی ہے، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور مسلمانوں کی جو بات کریں تو مسلمانوں کے واسطے تو آپ نرے رحمت ہیں. اور آگے فرمایا کہ والذین یعظون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ محبوب ان سے کہہ دیں، یہ تکلیف دینے والا جو طبقہ ہے نا، تکلیف یہ آج کی بات نہیں ہے. گستاخی تو اسی دن ہو گئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا، اور وہ نہیں مانے. تو گستاخی تو اسی وقت بھی ہوگی جب انہوں نے نافرمانی کر دی. گستاخیوں کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، رکتی کب ہے اور کیسے رکتی ہے؟ آج ہم نے اس پہ بات کرنی، اس کو روکا کیسے جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں ارشاد فرمایا یحلفون باللہ، یہ آپ لوگوں کے سامنے آ کے حلف دیتے ہیں، باللہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ نہیں ہم تو گستاخی نہیں کر رہے، ہم تو کوئی بے ادبی نہیں کر رہے. اور کیا کرتے ہیں؟ لکم لیردوکم، یہ تم لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یہ گستاخی سے کیسے منع ہوتے ہیں؟ جب ان کو مسلمانوں کا خوف ہوتا ہے. یہ گستاخ ہیں، گستاخیاں کرتے رہیں گے، انہوں نے باز نہیں آنا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پھر میری قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں ہم تو گستاخی نہیں کر رہے تھے. آگے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ مومنین ہے نا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہیں کرتے، یعنی جب کوئی ملک گستاخی نہ کر رہا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کر رہے، وہ مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں. ایک عبداللہ ابن ابی نے ایک دفعہ یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے بارے میں، فرمایا کہ یہ پیچھے کرو ذرا سواری کا منہ، مجھے تو اس سے بدبو آ رہی ہے. عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نکل آئی، اور جب آپ نے گھور کے اس کو دیکھا تو وہ ایک دم سے ٹھٹر گیا اور سہم گیا اور ڈرنا شروع ہو گیا. جب تک مسلمان متحد تھے، مسلمان طاقتور تھے، مسلمان میں کردار کی پختگی تھی، ان کی جرت نہیں کہ یہ گستاخی کر سکے. آج ہم ساری دنیا میں اگر پسماندہ ہیں، ساری دنیا میں اگر ہم مار کھا رہے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کو چھوڑ دیا. آج اگر مسلمان
کا روب اور دبدبہ جو ایک مسلمان، نبی پاک نے فرمایا 40 غیر مسلموں پر 40 کافروں پر بھاری ہوتا ہے. آج ایک کافر آتا ہے اور پورے پورے مسلمانوں کے ملک کو آگے لگا لیتا ہے. اس طرح محض جلسے جلوس اور احتجاجوں سے ہماری بات نہیں بننے والی. اس طرح ہم ان لوگوں کو گستاخیوں سے نہیں روک سکتے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اصل میں عمل کرنا ہوگا. وہ ایمان کی حرارت ہے جو 313 کو ہزاروں پر بھاری کر دیتی ہے. تعداد سے تو ہم کبھی لڑے ہی نہیں. ہمیں تو کبھی پتہ چلتا ہے، ہم جب تاریخ، ہماری تو اتنی شاندار تاریخ ہے، 72 ہوں لاکھوں پہ بھاری، 313 ہزاروں پر وہ بھاری. تعداد سے تو مسلمان کبھی لڑا ہی نہیں. مسلمان تو جذبے سے لڑتا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ میں تلوار ٹوٹ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک درخت کی ٹہنی اتار کے دی. جب بعد میں حساب کتاب ہوئے، بیٹھے باتیں ہو رہی تو فرمایا کہ میں نے تو تلوار سے اتنے جہنم حاصل نہیں کیے جتنے میں نے اس ٹہنی سے کی، اس شاخ سے جتنے مارے. وہ اصل میں بات کیا ہے؟ وہ اصل میں ایمان کی حرارت.